اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک تاجر نے جس کی کوئی اولاد نہیں تھی ایک یتیم بچی کی پرورش کا ذمہ لیا۔ اس تاجر نے اپنی بیوی کے مشورے سے اس یتیم بچے کی پرورش کا ذمہ لیا اور اس یتیم بچی کو اپنے گھر لے آئے۔ اس بچی کی پرورش شروع کر دی اور وہ بچی بھی اس گھر کا فرد بن گئی۔ لیکن جب وہ بچی جوان ہوئی تو اس عورت کے اندر حسد پیدا ہو گیا کہ یہ جوان ہے اور خوبصورت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے گھر کی اہمیت کم ہو جائے۔ یتیم بچی سے حسد کی وجہ سے اس نے اس کے خلاف ایک سازش بنائی اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر۔ محلے کی عورتوں کو شامل کر کے اس نے یہ افواہ پھیلائی کہ یہ لڑکی بدکار ہے، اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے۔ سازش کا مقصد یہ تھا کہ بدنامی کی وجہ سے اس کا شوہر اس یتیم لڑکی کو پسند نہیں کرے گا۔ یہ معاملہ حضرت عمر کے دربار میں پیش ہوا۔ جب حضرت عمر نے تفصیل پوچھی تو حضرت عمر کو یہ بتایا گیا کہ یہ لڑکی بدکار ہے، یہ بدکاری کی مرتکب ہوئی ہے۔ جب گواہی کے طور پہ حضرت عمر نے گواہ طلب کیے تو اس عورت نے جو کہ اس یتیم بچی کی پرورش کرنے والی تھی اور اس سے حسد کرنے والی تھی، اس نے گواہ پیش کر دیے۔ وہ گواہ تمام اس کے محلے کی عورتیں تھیں۔ گواہوں کے ثبوتوں کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ اس لڑکی نے بدکاری کی ہے۔ اب اس یتیم بچی کو بدکاری کی سزا دی جانی تھی۔ فیصلہ صادر کرنے سے پہلے حضرت علی سے مشورہ لیا گیا۔ جب حضرت علی نے معاملے کو غور سے سنا اور دیکھا، اس کے بعد حضرت علی نے ایک فیصلہ کیا۔ ایسی صورتحال میں اس موقع پر حضرت علی نے حضرت دانیال کا ریفرنس دیتے ہوئے ان کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے اپنی تلوار نکالتے ہوئے حکم دیا کہ ان خواتین کو الگ الگ کر کے میری طرف بھیجیں۔ جب ایک ایک کر کے حضرت علی کے سامنے وہ گواہ عورتیں پیش ہوئیں تو حضرت علی نے کہا کہ کیا تم مجھے جانتی ہو کہ میں کون ہوں، اور کیا تم جانتی ہو کہ یہ میری تلوار ہے؟ اس کے بعد حضرت علی نے اس عورت سے کہا کہ میں یہ معاملہ جانتا ہوں، اب میں حقیقت تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ جب حضرت علی نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا اور ایسے الفاظ استعمال کیے تو ہر خاتون کے ذہن میں یہ آیا کہ حضرت علی کو پہلے سے معلوم ہو چکا ہے، کسی نہ کسی عورت نے اس کو بتا دیا ہے، اب میں نے اگر جھوٹ بولا تو میں مزید پیچیدہ معاملے میں پھنس جاؤں گی۔ لہٰذا ان عورتوں نے الگ الگ آ کر حضرت علی کے سامنے وہ سارے معاملات بیان کر دیے اور سارا معاملہ حل ہو گیا۔ جب یہ معاملہ واضح ہو گیا کہ وہ یتیم لڑکی بے قصور ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، حضرت علی نے اس مالکن کو جو یتیم بچی کی پرورش کرنے والی تھی 80 کوڑے کی سزا دی اور ان گواہ عورتوں کو جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ان کو بھی سزا جاری کر دی۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس تاجر سے کہا کہ وہ اس یتیم بچی سے شادی کر لے، کیونکہ یہی اس بچی کے ساتھ انصاف ہے۔ جب اس یتیم بچی کا مسئلہ حل ہو گیا اور اس کو انصاف مل گیا، اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ اے ابو الحسن، آپ نے اس دوران حضرت دانیال کا ذکر کیا ہے، وہ کون سا قصہ ہے؟ حضرت عمر کے پوچھنے پر حضرت علی نے کہا کہ حضرت دانیال پیغمبر کے دور میں ایک بادشاہ کے 2 قاضی مقرر تھے۔ ان 2 قاضیوں کا ایک دوست تھا جو کہ تاجر تھا۔ جب وہ تاجر تجارت کے لیے سفر پر روانہ ہوا، اس نے اپنے گھر کو ان قاضیوں کے حوالے کر دیا امانتاً کہ وہ اس کے گھر کا خیال رکھیں اور اس کے گھر والوں کی ذمہ داری بھی لیں۔ جب تاجر سفر پہ روانہ ہو چکا، کئی دنوں کے بعد ان قاضیوں کے دلوں میں ایک مرض پیدا ہوا اور انہوں نے اس تاجر کی بیوی کو غلط کام کے لیے اکسانے کی کوشش کی۔ تاجر کی بیوی ایک پاک دامن عورت تھی، اس نے انکار کر دیا اور سرزنش کی۔ قاضیوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ ان قاضیوں نے یہ سوچا کہ اس عورت کو بدنام کیا جائے تاکہ اس کی اہمیت کم ہو جائے اور اس کو سزا ملے۔ لہٰذا ان قاضیوں نے اس عورت کے اوپر بدکاری کا الزام لگا دیا۔ یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ آخرکار دربار تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے یہ معاملہ غور سے سنا اور اس معاملے کے گواہ بھی طلب کیے اور ان قاضیوں نے وہ گواہ بھی پیش کر دیے۔ ان گواہوں کی گواہی سننے کے بعد وہ عورت بالکل بدکار ثابت ہو رہی تھی، لیکن بادشاہ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے وزیر سے مشورہ لیا اور وزیر وہ مسئلہ سمجھ گیا اور اس نے کچھ مہلت مانگی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ وزیر سیدھا حضرت دانیال نبی کے پاس آیا اور وہ سارا معاملہ بتایا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالے۔ معاملہ سننے کے بعد حضرت دانیال پیغمبر نے اس شخص کو بتایا کہ ان دونوں قاضیوں کو الگ الگ کر کے بلایا جائے اور ان کے بیان لیے جائے اپنے سامنے۔ جب وہ وزیر واپس آیا، اس نے بادشاہ کو یہ سارا معاملہ بتایا اور اس کے بعد اس بات پہ عمل کیا گیا۔ تمام گواہوں کو اور ان قاضیوں کو الگ الگ کر کے بلایا گیا اور ان کے بیانات لیے گئے، اور اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ تمام کے بیانات مختلف ہیں۔ اگر حقیقت ہوتی تو تمام میں اتفاق ہوتا۔ اس کے بعد بادشاہ کو معاملہ سمجھ آ گیا اور بادشاہ نے ان قاضیوں کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔